اپنے شو ایم پی جی اسپیک کے ساتھ میں ہوں بلال غوری۔ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سرمد سلطان چند روز پہلے لاپتہ ہوئے، پھر بازیاب ہوئے۔ اس کے حوالے سے ہم نے آواز اٹھائی۔ میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ یکے بعد دیگرے 2 ویڈیوز بنائیں جس میں نے اس حوالے سے آواز اٹھائی۔ سرمد سلطان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں نے اپنے دیکھنے والوں کے گوش گزار کی۔ بعد ازاں کچھ چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئیں، اس حوالے سے کچھ سوالات پیدا ہوئے، جس پہ میری ویڈیوز پہ بھی آ کے کچھ لوگوں نے یہ کمنٹس کیے کہ آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے، آپ نے جو بتایا ہے کہ سرمد سلطان سے آپ کی شناسائی تھی، وہ لاہور آ کے آپ سے ملے، شاید یہ بات غلط ہے، کیونکہ آپ نے سرمد سلطان کے حوالے سے جتنی باتیں جو ہیں وہ بتائیں، اس میں سے کئی باتیں غلط ثابت ہوئیں۔ مثال کے طور پہ آپ نے بتایا، یعنی میں نے اپنے ولاگ میں بتایا تھا کہ سرمد سلطان جو ہے ان کے والدہ، ان کے والد وفات پا چکے ہیں، ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے، صرف وہ 2 بہن بھائی ہیں۔ ایک ان کی بہن ہے جس کے بارے میں وہ بتایا کرتے تھے کہ وہ ان سے کہیں زیادہ جو ہے ان کا مطالعہ ہے۔ ان سے اگر آپ کبھی ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا کتنا عمدہ ذوق ہے، کتنا ان کا مطالعہ ہے۔ سرمد سلطان یہ کہا کرتے تھے۔ جب سرمد سلطان لاپتہ ہوئے، پھر بازیاب ہوئے، اس دوران ان کے اہل خانہ سے رابطے ہوئے تو معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف شادی شدہ ہیں، ان کی اہلیہ سے لوگوں نے بات چیت کی۔ پھر اس کے بعد معلوم ہوا کہ ان کی صرف ایک بہن نہیں ہے، بلکہ ان کے ماشاءاللہ سے 2 بھائی ہیں، یعنی وہ 3 بھائی ہیں۔ اور ان کے والد صاحب جو ہیں پروفیسر ملک قیوم اعوان صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ سے حیات ہیں۔ تو جب یہ سارے سوالات پیدا ہوئے تو اس سے ساری کہانی ہی جو ہے وہ مشکوک ہو گئی۔ لوگوں نے نہ صرف تنقید کا نشانہ بنایا، بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ سرمد سلطان کا جو لاپتہ ہونا ہے وہ محض ڈرامہ تھا۔ اور ہم نے چونکہ اس حوالے سے آواز اٹھائی تو مجھ پہ بھی تنقید کی گئی، مجھ سے بھی سوالات لوگوں نے پوچھے۔ مجھے اپنی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت عزیز ہے۔ ایک صحافی کے لیے، جرنلسٹ کے لیے، ایک محقق کے لیے، ایک مصنف کے لیے اس کی جو کریڈیبلٹی ہوتی ہے وہی اس کا سب سے قیمتی جو ہے وہ اثاثہ ہوتی ہے۔ لہٰذا میں نے سوچا کہ اب یہ میرا فرض بنتا ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں اس حوالے سے اس ایشو کو ڈگ آؤٹ کروں اور حقیقت کا، سچ کا سراغ لگاؤں، اور پھر جو اپنے دیکھنے والے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھوں، اور وہ اپنے مشاہدے کی روشنی میں پھر یہ فیصلہ کریں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے۔ لہٰذا میں نے ان کے خاندان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، بہت مشکل سے۔ ان کے جو والد ہیں، سرمد سلطان کے والد پروفیسر ملک قیوم اعوان، وہ اس بات پہ رضامند ہوئے کہ وہ آن کیمرہ مجھ سے بات چیت کریں اور بتائیں کہ ان تمام سوالوں کے جوابات دیں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو ان کا ایک تفصیلی انٹرویو کیا۔ میں راولپنڈی کا وہ علاقہ جہاں پہ وہ مقیم ہیں وہاں آیا اور ان سے ملاقات کی، ایک تفصیلی انٹرویو ہوا۔ پروفیسر ملک قیوم اعوان صاحب، ان کے دونوں بیٹے سخی سلطان، سچل سلطان اس میں موجود تھے۔ سارے سوالات جو ہے وہ ان سے گوش گزار کیے، ان کے جوابات ان سے حاصل کیے۔ یہ انٹرویو یقیناً آپ آؤٹ لائن نیوز پر ملاحظہ کر چکے ہوں گے، لیکن یہ ولاگ جو ہے اس میں میں اپنے مشاہدات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، میرے جو محسوسات ہیں کہ میں نے وہاں پہ جا کے کیا دیکھا، کیا محسوس کیا، اور کیا واقعی سرمد سلطان جو ہے اس کا لاپتہ ہونا جو ہے اور پھر بازیاب ہو جانا، کیا یہ ایک ڈرامہ ہے یا حقیقت ہے۔ اس حوالے سے جو ہے میری کیا رائے ہے۔ تو یہ آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہ تھا کہ جو میں نے دیکھا، جو میں نے محسوس کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں۔ تو پہلے تو ان کے والد صاحب کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو جائے۔ پروفیسر ملک قیوم اعوان صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت باذوق آدمی لگے، صاحب مطالعہ شخص ہیں، اور انہوں نے خود بھی شاعری کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے اشعار جو ہیں وہ سنائے۔ میں تو چاہتا تھا کہ کلام شاعر، بازبان شاعر آپ کو جو ہے وہ سنایا جائے۔ بہرحال ان کے جو اشعار میں سے ایک شعر جو مجھے ابھی بھی یاد آ رہا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ سر سلطان سلامت رہتا بھی تو کیسے، جس در سے بھی گزرے جھک کر نہیں گزرے۔ اسی طرح بہت سے اشعار جو ہیں
انہوں نے سنائے، اپنے حالات زندگی جو ہیں وہ بتائے. تو اس کے نتیجے میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سرمد سلطان کی جو ٹویٹس تھیں، سرمد سلطان جو باتیں کیا کرتے تھے، وہ دراصل انہیں اپنے والد سے ورثے میں ملی. ان کے گھر کا ماحول جو ہے وہ علمی، ادبی اور فکری ماحول ہے، اس میں گفتگو یقیناً ہوتی ہوگی. تو وہ گفتگو، وہ مطالعہ، وہ فکر مستعار لے کے سرمد سلطان جو ہے وہ ٹویٹر پہ بات کیا کرتے تھے. تو لیکن میرا خیال ہے کہ جو محقق ہوتا ہے، جو ریسرچر ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہو، کسی بھی موضوع پہ آپ، کسی بھی ایشو پہ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کو خاصا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے حوالے سے بھی کسی بھی قسم کی جو غلط بیانی ہے وہ آپ کے پورے کام کو کا ستیہ ناش کر سکتی ہے. اس سے آپ کا جو پورا کام ہے وہ مشکوک ہو سکتا ہے، اس کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ مشکوک ہو سکتی ہے. سرمد سلطان کے ساتھ بھی یہی ہوا. چند باتیں انہوں نے جو اپنے بارے میں بتائیں، جیسے کہ میں نے بھی وہی باتیں جو ہے اپنی ویڈیوز میں بتائیں. وہ ظاہر ہے انہوں نے جو مجھے بتایا تھا میں نے وہی بیان کرنا تھا. مجھے غیب کا علم تو ظاہر نہیں تھا، اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی کیوں بھلا اپنے بارے میں کوئی غلط بات بتائے گا، کوئی کیوں یہ کہے گا کہ میرے والد جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں اور میرا کوئی نہیں ہے، ہم 2 بہن بھائی جو ہیں. لہٰذا میں نے وہی باتیں جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیں. سرمد سلطان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی انہی باتوں کی وجہ سے پورا یہ جو ان کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بڑی زیادتی ہوئی ان کے اہل خانہ کے ساتھ، یہ پورا واقعہ جو ہے اس کی بنیاد پہ مشکوک بنا دیا گیا. تنقید کی گئی کہ سرمد سلطان جو ہیں وہ شاید اسائلم لینا چاہتے ہیں، سرمد سلطان شاید کسی ملک کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ سارا ڈرامہ جو ہے وہ رچایا گیا ہے. لیکن میں نے ان کے گھر جا کے محسوس کیا کہ یہ جو سارا واقعہ ہے اس میں ماں سوائے سرمد سلطان کی چند باتوں کے ذاتی زندگی کے حوالے سے جو انہوں نے چند باتیں جو غلط بیان کی، اس کے علاوہ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ سچ پہ مبنی ہے. وہاں جا کے میں نے خود جائزہ لیا، قرب و جوار کا جائزہ لیا، وہاں پہ لوگوں سے گفتگو کی. آپ نے انٹرویو میں بھی ملاحظہ کیا ہوگا، سچل سلطان کے خون آلود کپڑے میں نے خود دیکھے، ان کے سر میں لگے ہوئے ٹانکے میں نے خود دیکھے، اور وہاں پہ جو شواہد ہیں اس کا جو میں نے جائزہ لیا تو اس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ ان کی چار دیواری کا تقدس ضرور پامال ہوا ہے. ان کے گھر میں نامعلوم افراد جو ہیں وہ داخل ہوئے ہیں. اب یہ نامعلوم افراد جو ہیں یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، اور اگر کوئی شخص داخل ہونے کے بعد سرمد سلطان کا ہی پوچھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سرمد سلطان کو سمجھائیں، وہ اگر باز نہ آیا تو آئندہ پھر اس کی لاش بھی نہیں ملے گی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واردات ہے اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ شاید سرمد سلطان کے جو بڑے بھائی ہیں سخی سلطان، ان کی شاید کسی سے کوئی ذاتی دشمنی تھی، کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ جو ہے وہ پیش آیا. اگر ایسا ہی ہوتا تو وہ لوگ داخل ہو کے سرمد سلطان کا کیوں پوچھتے اور یہ کیوں کہتے کہ اگر سرمد سلطان جو ہے وہ باز نہ آیا تو پھر اس کی لاش بھی جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو سب سے جو افسوسناک بات ہے، ایک بات جسے میں ابھی تک بھلا نہیں سکا، وہ سرمد سلطان کی جو اکلوتی بہن ہے. سرمد سلطان کی 2 بہنیں تھیں، جس میں سے ایک ان کی بہن جو جوانی میں ہی فوت ہو گئی چند ماہ پہلے، جس نے میتھمیٹکس میں ماسٹرز کیا تھا. سارے بہن بھائی ماشاءاللہ بڑے ذہین اور قابل ہیں. تو ان کی دوسری بہن جو ماشاءاللہ سے حیات ہیں، ان سے جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے جو صورتحال مجھے بتائی، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس بچی کے الفاظ ابھی بھی میرے کانوں میں گونج رہے ہیں، میری سماعتوں پہ ہتھوڑے برسا رہے ہیں. وہ بچی کا چہرہ ابھی بھی میرے سامنے ہے. کچھ باتیں تو میں اس لیے نہیں بتا سکتا، اور اس بچی کا جو صوت ہے، اس کی جو گفتگو ہے، وہ اس لیے انٹرویو میں بھی ہم نے شامل نہیں کی کہ یہاں جیسا کہ اس انٹرویو میں ایک مصرع کہا کہ مصر میں اب بھی زلیخا کی سنی جاتی ہے، تو یہاں عام آدمی کی نہیں سنی جاتی. عام آدمی کو کیڑے مکوڑے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے
اس بچی کا شارٹ شامل نہیں کیا انٹرویو میں بھی کہ اس کے لیے کسی قسم کی مشکلات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں، لیکن اس کے الفاظ، اس کی باتیں، اس کے سوالات ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہے ہیں۔ اس بچی نے بڑے دردناک انداز میں کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہوا، جو ہمارے محافظوں نے کیا، اس کے بعد ہم کیسے 14 اگست منائیں، ہم کس طرح سے 23 مارچ کی پریڈ دیکھیں، ہمارے ساتھ یہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے محافظ ہیں۔ یہ کیسے محافظ ہیں؟ یہ کیسی ریاست ہے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کا ایک سیٹلڈ ایریا، ایک بڑا شہر، اس میں اگر اس طرح کا سلوک ایک انتہائی پڑھی لکھی فیملی سے ہو سکتا ہے، تو سندھ، بلوچستان اور دیگر صوبوں کے وہ دور افتادہ علاقے جہاں پہ میڈیا نہیں پہنچ پاتا، ہم نہیں پہنچ پاتے، وہاں پہ عام افراد کے ساتھ کس طرح کا سلوک جو ہے وہ ہوتا ہوگا۔ اور یہ جو سرمد سلطان کا واقعہ ہے، اس کے نتیجے میں جو مسنگ پرسنز کا کیس ہے اسے کمزور بنانے کی کوشش کی گئی۔ کہا گیا کہ جس طرح سے یہ سرمد سلطان کی باتیں جھوٹ ثابت ہوئی ہیں، تو یہ جو مسنگ پرسنز کا معاملہ ہے یہ ڈھونگ ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ جو ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور چند لوگ نہیں، سینکڑوں نوجوان جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کے اہل خانہ ان کے منتظر ہیں، ان کی راہ تکتے، ان کی ماؤں بہنوں کی جو آنکھیں ہیں وہ پتھرا گئی ہیں، لیکن وہ لوگ لوٹ کر نہیں آئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کس معاشرے میں، کون سا معاشرہ، کون سا قانون، کون سی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ کسی کو کوئی وجہ بتائے بغیر، اس پہ کوئی مقدمہ درج کیے بغیر کسی کو آپ اٹھا لیں اور پھر برسہ برس تک آپ اس کو عقوبت خانوں میں رکھیں، آپ حبس بیجا میں رکھیں، اس کو کسی عدالت میں پیش نہ کریں؟ تو جیسا کہ سرمد سلطان نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ یہ جو سلوک ہوا ان کے اہل خانہ کے ساتھ، یہ سوالیہ نشان ہے ریاست پر، ریاستی اداروں پر۔ اس کا جواب دینا جو ہے وہ بنتا ہے۔ سرمد سلطان کی بہن جس کے ساتھ بھی بدسلوکی کی گئی، اسے بڑی معذرت کے ساتھ، بڑے دکھی دل کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ اس کو تھپڑ بھی مارے گئے۔ تو اس بچی کے جو جذبات و احساسات ہیں، اس کے الفاظ سے اندازہ ہو پا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے۔ ان سوالات کے جوابات دینا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ایک بات، آخری بات کہہ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ جب آپ کچھ سوچے سمجھے بغیر کسی پہ کوئی الزام دھر دیتے ہیں، کسی پہ کوئی ڈرامہ کرنے کا، ناٹک کرنے کا، شعبدہ بازی کرنے کا الزام لگا دیتے ہیں، تو آپ کو سوچنا چاہیے اس طرح کا سلوک کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کے حالات کا سامنا کسی کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال غوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔